اللہ تعالی نے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہاں زندگی درجہ پر درجہ ہے، طبقات ہیں زندگی کے، انسانوں کے، اسی طرح رب تعالی نے ہر انسان کی فطرت، ہر انسان کی جسمانی قوت اور مینٹل فیکلٹیز ایک دوسرے سے مختلف رکھی ہیں. وہ ویری کرتی ہیں ان ڈگری، مین ٹو مین. رب تعالی نے قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی ہمیں انوائٹ کیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے چیزوں پر. اور غور و فکر انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. تجسس تمام جاندار چیزوں کی طبیعت میں موجود ہے. میں صرف انسان نہیں عرض کر رہا، تمام جاندار چیز. فرق صرف ڈگری کا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور یہ تجسس ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں غور و فکر پر ابھارتا ہے. جب ہم اپنی اس جبلت کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے اپنے ارد گرد کی چیزوں پر، قرآن پر، رب تعالی کی قدرت کی نشانیوں پر، اس کی بجائے ہم باتوں میں وقت صرف کر دیتے ہیں یا دوسرے کاموں میں، تو پھر ہمارے اندر یہ بے چینی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہم معلوم نہیں کسی چیز کی تلاش میں ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کیا. جب ایسی کیفیت ہمارے اندر سر اٹھائے تو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے کہ ہمیں غور و فکر میں چلے جانا چاہیے. قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ ہی پکڑ لیں، کوئی ایک آیت پکڑ لیں، ایک سورہ پکڑ لیں اور اس پر غور و فکر شروع کر دیں، تو کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب چیز نوٹس ہوتی ہے انسان میں کہ وہ چیزوں کے نئے معنوں کو جاننے لگا ہے، اس پر نئے نئے معنی کا انکشاف ہونے لگا ہے. اور وہ جو طبیعت میں ایک بے چینی ہے، ہم چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خود بخود ختم ہوتی ہے.